للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 116۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے لیے ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اس آیت سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے درست ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ اب بیان فرمایا جا رہا ہے جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل بھی واضح ہو چکے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے اور نہ ہی اس کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کفار یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا، یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ایک قول یہ ہے، اس سے جاہل اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی مراد ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، جب حق ظاہر ہو چکا، سارے معاملات واضح ہو چکے، رب نے کفار کی شبہات کو زائل بھی کر دیا، حضور کی رسالت اور نبوت پر واضح دلائل بھی بیان کر دیے، تو اب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو عقل مند کہے اور صرف اندازے لگانے والے کافروں کے پیچھے چلے، اس سے بڑا بیوقوف تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات معلوم ہے، مفسر نے لکھا کہ اسلامی لبادے میں ملبوس اسلام دشمنوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے، عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنی ڈھال بنا کر اسلام ہی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہے، اور ان کے بارے میں علماء حق سے معلومات حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ دین کے مسلمہ امور میں ان کی قیاس آرائیاں حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنے میں ان کی صرف کی ہوئی توانائیاں کسی کام کی نہیں، ان کی پیروی دنیا آخرت کے عظیم خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے دینی امور میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔ ہاں، اہل حق علماء مجتہدین کی پیروی در حقیقت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی پیروی ہے کہ یہ حضرات انہی ہی کے احکام سناتے ہیں۔ جو علماء حقہ ہیں اور مجتہدین ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا علی اجویری بزرگان دین میں سے، ٹھیک ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اس طرح بزرگان دین، ٹھیک ہے، ائمہ مجتہدین، علماء حقہ، ان کی پیروی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی ہی پیروی ہے، کیونکہ یہ رب اور اس کے رسول کے ہی احکامات سناتے ہیں۔ اچھا، اب کفار کے بارے میں کہا گیا ان یتبعون الا الظن، اسی آیت کا حصہ، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کفار جو آپ سے آپ کے دین اور مذہب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، انہیں تو اپنے مذہب کے درست ہونے کا بھی یقین نہیں ہے۔ ہم جس مذہب میں ہیں وہ درست ہے یا نہیں، انہیں اپنے مذہب کا بھی کیا ہے، یقین نہیں ہے۔ اپنے مذہب کے درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل صرف اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید ہے۔ ہم نے پچھلے درسوں میں بیان کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے تو تمہارے سامنے ساری باتیں بیان کر دی، بلکہ آپ نے تو مثال دی، آزر جو آپ کے چاچا نے آپ کو بت دیا بیچنے کے لیے، خود بھی بیچنے لگا، ایک آپ بھی بیچو، آپ نے گلی میں رسی ڈالی اور پورے بازار میں گھمانا شروع کر دیا۔ اور کیسے بیچا؟ کہا من یشتری ما لا ينفع ولا يضر،
کون خریدے گا ایسے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنی دنیا آخرت برباد کرنی ہے اس بت کو خرید لے۔ اب یہ ذرا غور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اشکار کر دی، تو پھر پوچھا اے کافرو تم کیوں پوجتے ہو ان کو؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، ہم انہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب کس کا جواب ہے؟ فرمایا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں، صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بصیرت اور حق شناسی سے معروم ہیں اور دین کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اٹکل سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، بلکہ جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں زن سے مراد کفار کا اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنا ہے، اور مجتہد کے قیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، قرآن و حدیث کے مقابلے میں آباء و اجداد کی پیروی کس کا طریقہ ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے باء و اجداد کی پیروی جو ہے مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ کیوں کرتے ہو ایسا جب تمہارے سامنے ان بتوں کی بے بسی ثابت ہو چکی، یہ بے جان ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں پوچھتے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ تو یہ جو باء و اجداد کی جو پیروی ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، یہ مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتی، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آئیے اس سے معلوم ہوا قرآن و حدیث کے مقابل اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنا مشرکوں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ ایک لمحہ فکریہ ہے، مفسر نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر کوئی کسی غلط بات پر عمل پیرا ہو، اسے سمجھایا جائے، جواب یہی ملتا ہے کہ ہم تو عرصہ دراز سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو عرصہ دراز سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو اس بارے میں کوئی کلام کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی تو یہی کرتے آ رہے ہیں، تم نے 2 لفظ پڑھ لیے اب ہمیں بھی سمجھانے لگ گئے ہو۔ ایسے حضرات کو چاہیے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر خود غور کر لیں کہ وہ کن کی روش کو اختیار کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے ایسا، کسی کو شرعی مسئلہ بتایا جائے تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کل کا بچہ ہمیں بتا رہا ہے، کل کا بچہ بھی، کل کا بچے نے دین پڑھ لیا، وہ بتا رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے نماز درست ہو گئی، مرنے سے پہلے پہلے عقیدہ درست ہو گیا، مرنے سے پہلے پہلے اعمال میں اصلاح ہوگی، مرنے سے پہلے پہلے روزے کی جو غلطیاں ہیں وہ درست ہوگی۔ اب میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، آپ خود کہیں گے۔ اب ذرا غور کریں، کیا آپ اپنا خود تجربہ بتائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ابو دادا کی بات کریں، اپنا تجربہ بتائیں کہ بھائی رمضان میں ہم کیا کرتے تھے؟ کیا فجر کی اذان کے وقت ہم پانی نہیں پیتے تھے؟ پیتے تھے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے وہ پانی پی رہے ہیں، آخری گلاس پی لوں بھائی ابھی سارے دن روزے بھاری پڑے گا۔ تو فجر کی اذان تو فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کا وقت تو پہلے ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ تو غلط ہے کہ اس سے تو روزہ سٹارٹ ہوتے ہی ختم ہو گیا آپ کا، جو ہی روزہ شروع ہوا اور اذان فجر ہوئی اور آپ نے پانی پیا، روزہ تو ختم ہو چکا۔ جتنے روزے آپ نے ایسے رکھے ہیں سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب یہ کہیں ہو ہم نے تو باپ دادا کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے فجر کی اذان میں، تو آپ نے دیکھا ہے تو وہ بھی غلط کر رہے تھے، آپ بھی غلط کر رہے ہیں، اب اس کو درست کرنا ہے۔ بعض علاقوں میرا جانا ہوا تو وہ کہتے ہیں جب تک چلتی ہوئی پیلی نظر نہ آئے تو کھاتے پیتے رہو۔ بھائی پیلی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، گھڑے ہو کے دیکھو دن کو بھی نظر نہیں آتی، اس میں تو 9 بجے تک کھاتے رہیں گے، لائٹیں ساری بند کر دیں، جب تک صحیح سورج نہ چڑھے تب تک اندھیرا ہی ہوتا ہے، پیلی تو نظر نہیں آئے گی، اب کھاتے پیتے رہیں گے۔ میں 1-2 مثالیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح وضو کے مسائل ہیں، اسی طرح غسل کے مسائل ہیں۔ میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، ہمارا مدنی کافر میں جانا ہوا تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو
بزرگ تھے بارے کافی ایجڈ تھے، ان کے سامنے جب وضو کا پریکٹیکل طریقہ بیان کیا گیا اور غسل کا پریکٹیکل جب طریقہ بیان کیا گیا تو وہ زارو قطار رونے لگے. میں کہا بیٹا میری اتنی سال عمر ہو گئی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کی، لیکن جس طرح آپ نے غسل کا طریقہ بتایا میں نے کبھی کیا بھی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں. ناک میں پانی چڑھانا فرض ہوتا ہے، مجھے تو کیا پتہ تھا. پانی بایا نکل آئے بس. جتنی احتیاطیں آپ نے 21 احتیاطیں بیان کی ہیں، بغلوں سے اوپر اٹھا کر پانی بانا ہے، یہ گھٹنوں کا جوڑ کے اندر پانی بانا ہے، اور جن جگہ پانی بانا فرض ہے پانی نہ پہنچا غسل ہی نہیں ہوگا. میں تو گمان کرتا ہوں زندگی میں صحیح غسل ایک بار بھی ادا نہیں کیا. تو اگر غور تو کریں، یہ رب کا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں ہمیں توفیق عطا فرما دی کہ اپنے اعمال کو ہم درست کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اصلاح اعمال کر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.